السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں جی فلڈز۔ اس کی ہم سب سے پہلے آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں جی۔ آؤٹ لائن آج کے لیکچر کی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیں گے، اس کے بعد ہسٹری آف فلڈ لاسز ان پاکستان، پاکستان کے اندر کون کون سے ایکسٹریم ایونٹس ہوئے، اس کے علاوہ ہم فلڈس کی جو ایک ٹائم لائن ہے اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کب کب کیسے کیسے فلڈس آئے۔ اس کے بعد ہم میجر فنڈامنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ فلڈس ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے فلڈس آتے ہیں، پھر ہم ان کے امپیکٹس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اس ٹائم اس وقت جو سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو پاکستان اس ٹائم میں کر کیا رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہم اس کے بعد فردر جو ہمارا لاسٹ پورشن ہوگا اس میں ہم سولوشنز دیکھیں گے کہ پاکستان کون کون سے ماڈلز، کون کون سے سولوشنز کو آپٹ کر سکتا ہے، اور فائنلی ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن تو کرنٹلی پاکستان ہیز بین سفرنگ فرام فلڈز ناٹ فرام ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم۔ ہم یہ ایک اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ہم دہشت گردی اور جو ایکسٹریمزم ہے اس سے نہیں، جبکہ سیلاب گردی سے زیادہ ہم سفر ہو رہے ہیں، ہم زیادہ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ تو پاکستان کے اندر ڈراؤٹس ہیں، پانی کی کمی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان از تھرڈ اور فورتھ واٹر ڈیزرٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ اسی طرح یو این نے بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے 2025 تک اس کی 1.8 بلین، سوری، اس کے آلموسٹ 1.8 ملین لوگ، آلموسٹ، اور 25% آف پاکستانی پاپولیشن ول بی لیونگ ان دوز ایریاز where the water will not be enough for them for clean water اور sanitation۔ تو مطلب کہ ہمارے پاس جو واٹر کی کمی ہے ہم اس کو بھی فیس کر رہے ہیں، اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلڈس کی وجہ سے اس نے کس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اگر فار ایگزامپل یہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، ہم نے اپنا ایک فلڈ رسک مینجمنٹ کا پلان بنایا ہوا تھا، اگر ہم اس پانی کو سیو کر لیتے تو آنے والے دنوں میں وہ جو بلوچستان کے اندر جہاں پر ہمیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوتا ہے، ہم اس وقت کے لیے ہم اس پانی کو یوز کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق بھی پاکستان از امنگ دا ٹاپ 10 worst hit countries due to climate change۔ یہ تھا جی انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہم اگر اسٹوری آف فلڈس کو دیکھیں تو یہ سر عبداللہ ہیں، واٹر سائنٹسٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں فلڈ رسک مینجمنٹ میں۔ تو ان کے مطابق ورلڈ ڈز ناٹ ہیو 4 سیزنز، اٹ ہیز 5 سیزنز۔ ایک ان کا سمر، ونٹر، آٹم، اسپرنگ اینڈ ففتھ وہ کہتے ہیں جی فلڈز ہوتے ہیں۔ ہر یہ جو دنیا ہے اس ٹائم، اور ہم خاص طور پہ اب اگر 21st سینچری کی بات کریں تو ہمارے پاس نا اب 4 موسم نہیں ہوتے، ہمارے پاس اب 5 موسم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک پراپر جو ایک سیزن ہے وہ فلڈس کا ہے، اور یہ ہم آگے جا کر چل کے دیکھیں گے جب ہم ہسٹری آف فلڈس کو دیکھیں گے کہ واقعی یہ ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب کہ لگاتار فلڈس آ رہے ہیں۔ تو کوشچن ہے جی، کیا سیلاب ہارمفل ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں ہمارے فارمر پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بیان دیا جس کی وجہ سے کافی ایک ڈیبیٹ بھی چلی۔ تو if flood does not occur our agriculture sector will collapse۔ یہ سر عبداللہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیلاب نہ ہوں تو ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کولیپس ہو جائے۔ اس کی کیا ریزن ہے، مطلب کہ یہ اس کے کیا بینیفٹس کیا ہیں؟ تو سر یہ بتاتے ہیں کہ جو ارلیئر نا اربنائزیشن اور ہاؤسنگ کالونیز جب نہیں ہوتی تھی تو ہمارے پاس جو لینڈ ہوتی تھی وہ کافی واسٹ ہوتی تھی اور پلینس کی فارم میں ہوتی تھی، تو جب فلڈس وغیرہ آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ منرلز لاتے تھے، وہ اپنے ساتھ میٹیریلز لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہماری اربنائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے، کالونیز بنی ہے، اسپیس جو وہ پانی کو ملتی تھی وہ کم ہو گئی ہے، اب وہاں پر آپ کے جو فرش ٹائپ لگ گئے ہیں، آپ کی
ٹائلز وغیرہ لگ گئے ہیں، اب وہ پانی اگر جائے تو جائے کہاں؟ تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ پھر وہ جو ریور بیڈ ایریاز ہیں وہاں پر بھی لوگ رہنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے نا ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں، اس کے ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تین قسم کے ہوئے ہیں۔ وہ پہلا یہ ہے کہ ہمیں جو وہ نیچرل ریسورسز ملتے تھے، وہ جو منرلز ملتے تھے، ان سے ہماری پہلے فصلیں بہت اچھی ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم تقریباً پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر کا بہت برا حال ہے۔ ہم نے پچھلے سال 9.5 بلین ڈالرز کی امپورٹس منگوائی ایگریکلچر کی، حالانکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں۔ Similarly, floods have been inundating lives and infrastructure۔ جس طرح اب 33 ملین پیپل جو ہیں وہ کافی اس سے ہٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیک آف ایگریکلچر لینڈ، جیسے جیسے ہماری ہاؤسنگ کالونیز بڑھ رہی ہیں تو ہماری وہ جو لینڈ تھی جس کے اوپر ہم پہلے ایگریکلچر کیا کرتے تھے وہ کم ہو رہی ہے۔ اچھا، اب فیکٹس دیکھیں، اگر ایکسٹریم ویدر ایونٹس تھی تو انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج in its sixth assessment report had warned that South Asian region will be hit by extreme temperatures followed by droughts, intense monsoons which may cause floods۔ اب یہ ہمیں ارلی وارننگ وہ دے رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل اب اس وارننگ کو دیکھ کے پھر بھی ہم اس کے اوپر کوئی ایکٹ نہیں کرتے، ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو پھر یہ بعد میں جب سیلاب آتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر ہمیں رونے کی اور اس طرح نا زار زار کر کے ہمیں مطلب کہ نا وہ شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہمیں آلریڈی ورن کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایکٹ نہیں کرتے، تو وہ ہم اپنی غلطی سے کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم ہسٹری آف ایکسٹریم ایونٹس کی دیکھیں تو پاکستان پچھلے 75 سال سے مختلف قسم کے ایونٹس سے نبرد آزما ہو رہا ہے اور وہ ان کو سفر کر رہا ہے۔ وی ہیو میڈ نو فلڈ رسک پالیسی، فلڈ رسک میپس ان لاسٹ 75 ایئرس۔ یہ فلڈ تو یہاں پر ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ارتھ کویکس کے لیے یا اس کے علاوہ مختلف جتنے بھی مطلب کہ ڈیزاسٹرز ہیں ہم نے ان کے لیے نا کوئی خاص پلان نہیں بنایا ابھی تک۔ We have not decided about the extension of river waves۔ We have been suffering from droughts۔ سکھر میں آیا، رین فالز ہوئے لاہور کے اندر مختلف قسم کی جگہوں پہ، فلڈز ہم نے سپر فلڈز 2010 والے دیکھے، اربن فلڈز کراچی میں جو ہوئے، ارتھ کویکس ہمارا 2005 کا جس نے پورے ملک کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا تھا جو کشمیر میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ہیٹ ویوز کو دیکھی جو کہ جون 15 2015 میں جس نے آلموسٹ 2000 پیپل جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ سارے یہ ایونٹس تھے، یہ مطلب کہ پاکستان یہ آج کا نہیں کہ ہم آج اس ایج کو فیس کر رہے ہیں، ہم کافی عرصے سے اور ایک لانگ ڈیوریشن ہے ہمارے ان ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر ہم فار ایگزامپل ہسٹری آف فلڈس کی بات کریں، کیونکہ یہ ٹاپک صرف فلڈس کا ہے، تو اگر ہم اس کی فلڈس کی بات کریں تو 1995 کے اندر ہمارے پاس فلڈ آیا، 2003 کے اندر آیا سندھ کے اندر، اس کے علاوہ 2007 میں آیا کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ کافی ڈیڈلی افیکٹڈ ایریاز تھے۔ اس کے علاوہ 2009 میں پھر آیا کراچی فلڈس، اس کے علاوہ 2010 میں آیا سپر فلڈس جس کا نام دیا گیا، اور اس میں 20 ملین پیپل ور افیکٹڈ، ٹھیک ہے، اور 2000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سپتمبر 2011 میں آیا جس میں 360 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے علاوہ سپتمبر 2012 میں آیا جس میں 100 جو لوگ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح سپتمبر 2013 میں آیا، سپتمبر 2014 میں آیا، 2019 میں آیا، اگست 2020 میں آیا، 2021 میں اسلام آباد کے اندر فلڈنگ ہوئی ہے، اور اب جون سے اگست ہو گیا 2022 میں ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ایکسپرٹس کے مطابق کہ یہ جو سپتمبر کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ پہلے بھی یہ سارا سپتمبر کا جو ہمارا ایک منتھ ہوتا ہے وہ فلڈس والا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے مطلب کہ اس کے لیے کوئی ڈیزاسٹر رسک انالیسس نہیں کیا، کوئی فلڈ میپس نہیں بنائے، کوئی رسک میپس ہوتے ہیں، کوئی ہیٹ میپس ہوتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا نہیں کیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر فردر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔